تاریخ حرم میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک زمانے میں مکہ مکرمہ پہ قبضہ کیا. اسے یہ حسد تھا کہ اس وقت بھی عظمت کعبہ تھی کہ لوگ یہاں کیوں آتے ہیں، اور اس نے سارے شہر کو قیدی بنا لیا، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ سارا حرم والی بات ختم کر دی جائے اور یہ منظم کر دیا جائے کعبہ، اور ان لوگوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے. کہ اسے ایک مرض نے آ لیا، اس کے اندر سے منہ سے پانی آتا تھا جس میں ناقابل برداشت حد تک بو ہوتی تھی. شاید طبیب عاجز آ گئے تو اس کے ساتھ جو اہل علم تھے اس زمانے کے کتاب کے عالم، انہوں نے اسے کہا کہ بادشاہ یہ بیماری نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور جس حرم کو تو ختم کرنا چاہتا ہے اس ارادے سے باز آ جا، ان لوگوں کو رہا کر دے تو بچ سکتا ہے. اسے بات سمجھ میں آ گئی، اس نے آزاد کر دیا اہل مکہ کو اور حکم دیا کہ اس شہر کا ہر باسی 6 مہینے تک میری ذمہ داری پر کھائے پیے گا. ان کے 6 مہینے کا خرچ جتنا میں نے انہیں تکلیف دی ہے، آئندہ 6 مہینے کا راشن سب کو دے دو. لیکن اسے دلچسپی پیدا ہو گئی کہ اس حرم کی عظمت اور اس بات کو آگے بڑھاؤ، مجھے بتاؤ اس میں کیا ہے. اس کے علماء نے اس زمانے میں اسے بتایا کہ یہاں اللہ کا وہ نبی مبعوث ہوگا جو ساری انسانیت کے لیے نبی ہوگا اور خاتم النبیین ہوگا. وہ اس شہر عظیم میں پیدا ہوگا اور ہجرت کر کے دوسرے شہر میں بسے گا. وہ کہاں ہوگا؟ انہوں نے کہا وہ شہر ابھی تک نہیں ہے، لیکن ہمیں جگہ کا اندازہ ہے جہاں وہ شہر بسایا جائے گا. اس وادی کو یثرب کہتے تھے، اس لیے کہ یہاں ایک خاص جھاڑی ہوتی تھی جس پر ایک خاص قسم کی مکھی بیٹھتی تھی، وہ جسے کاٹتی اسے بخار آ جاتا. تو لوگ اس وادی سے بچ کر نکلتے تھے اور اسے یثرب کہتے تھے، تکلیف دہ جگہ. انہوں نے کہا وہ جو وادی یثرب کہلاتی ہے جہاں سے لوگ دامن بچا کے نکلتے ہیں، وہ کبھی مدینہ بنے گی. تو اس نے کہا یہ کام میں نہ کیوں نہ کروں. وہ سارے جھاڑ جنکاڑ اس نے صاف کرا کے وہاں اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو آباد کیا، اور یہ بنیاد پڑی مدینہ الرسول کی. ان میں جو بہت معتبر یا قریبی تھا اس کا عالم، اسے اس نے ایک چٹھی لکھ کر دی کہ میرا یہ خط تمہارے پاس رہے گا، اگر میں دنیا سے گزر جاؤں اور وہ نبی مبعوث ہو وہاں جائے تو میرا خط دینا. تمہارے زمانے میں نہ جائے تو اپنی اولاد کو دینا، وصیت کرنا ان کے زمانے میں نہ جائے تو اپنی اولاد کو دے. تو کئی پشتوں کے بعد وہ خط ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. حضور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو جانثاران رسول ناکہ سے لپٹ گئے، حضور میرے گھر کو رونق بخشے. آپ نے فرمایا میری ناکہ معمور ہے اللہ کی طرف سے، اسے پتا ہے اسے کہاں جانا ہے، اسے چھوڑ دو. اور وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر جا بیٹھی جہاں وہ خط موجود تھا.